بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ قرآن مجید کی توہین کا ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد شہر کے اندر جو فسادات ہوئے، شہر کے اندر جو انتشار اور خلفشار ہوا، یہ انتہائی تکلیف دہ اور دلخراش واقعہ ہے آج کا۔ اس موقع پر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا سانحہ ہو جانا انتظامیہ کی کارکردگی اور ان کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور فیصل آباد وہ ڈویژن ہے کہ جس میں پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے تحصیل ٹوپا ضلع کی تحصیل گوجرا میں، کہ جہاں پر سیم اسی سینیریو کا ایک واقعہ رونما ہوا کہ کرسچن کمیونٹی کے کچھ افراد کی طرف سے قرآن مجید کی توہین کی گئی، اثر و رسوخ استعمال ہوا، ملزمان چھوڑے گئے، فرار کروائے گئے، اور اس کے بعد پھر جو فسادات وہاں پر ہوئے انہوں نے بہت بڑا شہر کا نقصان کیا، اور آج وہ جڑا والا میں بھی یہی کچھ ہوا۔ اس ایسے واقعات میں بہت سارے چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ان چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر انتظامیہ کی کارکردگی اور ان کی توجہ کا عالم یہ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بڑے شہر میں ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ایسے اس وقت تعینات تمام افسران کے خلاف بھرپور قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، اور ان کے کردار کو بھرپور قسم سے جانا جانا چاہیے۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا ہیں یا ایس پی صاحب ہیں یا ایس ایچ او صاحب ہیں کہ انہوں نے اس قدر غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا۔ دوسرا معاملہ یہاں پر انتہائی قابل غور ہے کہ گوجرا کے اندر جو واقعہ ہوا اس کی آڑ میں پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کئی سالوں تک جو ہے وہ دہشت گردی عدالتوں کے کیس بھگتے، اور کرسچن کمیونٹی کے گھر بھی نئے بنے، ویزے بھی ان کو ملے، پروٹوکول بھی ملا، سارا کچھ ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ توہین قرآن، توہین رسالت، توہین مذہب کو بیرونی توجہ حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے؟ لہٰذا قوانین کو سخت کیا جائے اور ان کے نفاذ کو اس سے زیادہ سخت کیا جائے، اور ان کے امپلیمنٹیشن کو بر وقت یقینی بنایا جائے۔ اور تیسری بات کہ قرآن مجید کی توہین ہو یا توہین رسالت ہو یا توہین مذہب ہو، ایسے واقعات کے بعد عموماً ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ قوانین اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اسی قسم کے واقعات، اس واقعے کو لے کر کئی روز تک یہ بحث چلے گی کہ توہین قرآن، توہین مذہب کے، توہین رسالت کے قوانین کو یہ ایک جنونی لوگوں کی وجہ سے یہ ایف آئی آر ہوئی ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور در حقیقت ایسے واقعات کے پیچھے اسی قسم کی سازشیں کار فرما ہیں جن کو ملک کی مذہبی مقتدر قوتوں نے، شخصیات نے ایک بڑے سلجھے ہوئے اور سنجیدہ طریقے سے اس کو سمجھنا اور ہینڈل کرنا ہے۔ اور ہم مطالبہ کریں گے حکومت وقت سے کہ اس واقعے کی بھرپور قسم کی اور سنجیدہ اور جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو فساد کروانے میں ملوث ہیں ان کو بھی ان کی سزا دی جائے، اور توہین کرنے والوں کو بھی ان کی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ نہ تو کوئی شخص اس بات کی اجازت دے سکتا ہے اور وہ گوارا کر سکتا ہے کہ اسلام کی، مذہب کی، قرآن کی توہین رسالت کا کوئی ایسا اقدام کیا جائے اور مسلمان اس کے اوپر خاموش رہیں، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں، کسی ایک فرد یا دو لوگ، چار لوگوں کی وجہ سے، کسی ایک گروہ کی وجہ سے یا کسی ایک جماعت کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دینا، یہ بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، اور اس کی بھی تحسین نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت گاہوں کا بھی تحفظ یقینی بنایا جائے، اور اسلام اور مذہب کا جو قانون ہے اس قانون کا بھی تحفظ یقینی بنایا جائے، اور مذہبی جو اقدار اور شعائر ہیں ان کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔